کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو اہل کتاب کا حدود الہیہ سے تجاوز کرنا اور کتاب اللہ کے ذریعے بجائے اصلاح کے فساد برپا کرنا مسلمانوں سے حسد کی بنا پر کتاب اللہ میں تحریفات کرنا بعد میں ان پر بطور تنویر آیات لائی جائیں گی، تساءلون بہ، جو مانگا کرتے ہو اس کے نام کے ذریعے، والارحام، اور ڈرو قطع رحمی سے بھی۔ الارحام منصوب ہے نا، ڈرو اللہ سے جس کے نام پر، جس کے ذریعے تم مانگا کرتے ہو ایک دوسرے سے کوئی چیز۔ واتقوا الارحام، اور ڈرو ان رحموں سے، کہیں توڑ نہ بیٹھو، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی نہ کر بیٹھو۔ اور ایک قرات میں ارحام میں بھی آیا ہے، قالون کی قرات میں کیا ہے؟ ڈرو اللہ سے جس مانگتے ہو، والارحام، اور جن رحموں کے حوالے سے ایک دوسرے کو۔ اب تو ہے نا ارحام، حفص کی قرات میں تو ارحام ہے، مگر ایک قرات میں ہے والارحام میں۔
تو اس وقت معنی یوں کیا جائے گا، بچوں اللہ سے وہ اللہ جس کے نام پر مانگتے ہو، والارحام میں اور رحم کی رشتہ داری کے حوالے سے بھی مانگتے ہو، اس پہ سوال یہی ہوتا ہے صرف کہ عطف جو ہے بغیر اعادہ حرف جار کے مجرور پہ عطف نہیں ڈالا جا سکتا۔ بہی اگر بہی پہ عطف ڈالا جائے تو پھر ہونا چاہیے تھا وبالارحام، باللہ وبالارحام، مگر ہم لوگ کہتا ہے کہ یہ مصریوں کی بہرحال گپ ہے، وہ بھی مصری کہتے ہیں کہ بغیر اعادہ جار کے عطف ضمیر پر نہیں ڈالا جاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ جب ایک قرات خود آ گئی ہے والارحام میں کی اور اس میں حرف جار کا اعادہ نہیں ہے تو معلوم ہوا قرآن مقدس تو تمام قوانین پہ حجت ہے، کوئی قانون قرآن پر حجت نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اندر جب ثابت ہو گیا ایک قرات مشہورہ کے لحاظ سے کہ وہاں لفظ کیا آیا والارحام میں، بالارحام میں نہیں آیا، قرات میں والارحام میں آیا ہے، وہاں با کو نہیں دوبارہ لوٹایا گیا، تو معلوم ہوا ضمیر پر عطف جو ہے بغیر اعادہ جار کے بھی ڈالا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ البتہ دو انداز سے معنی جو ہے اس کے اندر اختلاف ہوگا، ارحامہ پڑھا جائے تو معنی اور ہے، ارحام میں پڑھا جائے تو اس کا معنی اور کیا جائے، کیونکہ تحقیق اللہ ہے تم پر خوب طار رکھنے والا۔ اب جی پہلا حکم آ گیا احکام رعایا میں سے، دے دیا کرو یتیموں کو مال ان کے، نہ تبدیل کیا کرو ردی قسم کا مال بدلے ستھرے مال کے، اپنا ردی مال جو ہے ان کے کھاتے میں ڈال دو اور ان کا ستھرا مال جو ہے تو وہ اپنے کھاتے میں ڈالو۔ ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، نہ ہڑپ کر جایا کرو ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کے، انہ کان حوبا کبیرا، کیونکہ یہ ایسی حرکت گناہ ہے بہت بڑا۔ دوسرا امر احکام رعایا کے لیے، اگر تم ڈرتے ہو کہ نہیں انصاف کر سکو گے یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد، تو پھر میاں تمہیں اجازت ہے، الامر للاباحۃ فانکحوا، نکاح کر لیا کرو وہ جو تمہیں پسند لگیں تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جو یتیم نہیں ہے، دو دو بھی کر سکتے ہو، تین تین رکھ سکتے ہو، چار چار رکھ سکتے ہو، یہ نہیں کہ دو اور تین اور چار کٹھی کر کے کتنی بن گئی، تین اور دو پانچ، پانچ اور چار نو، یہ نہیں ہے، تحدید مقصود نہیں بلکہ تعدید مقصود ہے، تحدید مقصود نہیں۔ مثنا و ثلاثہ دو دو کر سکتے ہو، تین تین رکھ سکتے ہو، چلو زیادہ صبر نہ ہو سکے تو چار کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر واحدتاً، پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا دوسری کسی لونڈی سے کر لو شادی۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہی پر اکتفا کرو یا تسری کر لو، یعنی کسی سریہ سے کر لو،
یہ بہت قریب ہے کہ تم ظلم نہ کر بیٹھو گے۔ تیسرا حکم، دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر نہلتن، خوش ہو کے، تنگ ظرفی نہ دکھانا۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ خود بخود خوش ہو کے تمہارے لیے معاف کر دیں کچھ من ہو اس مہر سے، اپنی جان ہی تمہارے حوالے کر دیں نفساً، تو فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر کھاؤ دب رکھو، کلو ہو پھر کھاؤ بشک۔ یعنی وہ کہیں زفاف کی رات میں جب تم آپس میں چوں چوں کا مربع پکاؤ، اس کے بعد وہ عورت کہے بس بھائی بڑا خوش کیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، کوئی حق مارشار نہیں ہے، سب کچھ معاف ہی معاف ہے۔ یعنی اپنی جان مفتی وہ تمہیں دینا چاہیں دے دے تو پھر کھاؤ۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کھاؤ ہنیًا مریا، اللہ تمہارے نصیب کرے، رچتا پچتا دب رکھو۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، چوتھا امر، نہ دے دیا کرو بے وقوف یتیموں کو اپنا مال، وہ جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے سرداری کفالت کی۔ اللہ نے تمہارے لیے یتیموں کے مال کی کفالت دی ہے تو گویا وہ تمہارا ہے، اس لیے تم وہ اپنا مال، یعنی وہ یتیموں والا مال جس کے تم کفیل بنے ہوئے ہو، تم یوں ہی بے پرواہی کے ساتھ لڑھا نہ دیا کرو کہ چلو جی کسی بے وقوف کو دے دیا، چلو لے جاؤ جی فلاں سودا لے آؤ، فلاں کرو فلاں کرو، چلو ضائع ہوگا تو یتیموں کا مال ہوگا، میرا تو نہیں، ایسا مت کرو۔ نہ دے دیا کرو بے وقوف قسم کے یتیموں کے ہاتھ میں اپنا مال۔ وہ کون سا اپنا مال؟ وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیاماً، ذمہ داری اس کی۔ ہاں ان کو کھانے کے لیے دے دیا کرو، اس میں پہناؤ بھی صحیح، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو معقول بات بھی کہتے رہے کرو، بھائی جی بیٹے یہ آپ صبر کرنا، یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ ابھی چھوٹے ہیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو یہ سارا مال ہم تیرے حوالے کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ ان کو تسلی کے طور کے تھپکیاں بھی دیتے رہو۔ وابتلوا الیتامی، اور یتیم بچے جو ہیں نا جو تمہاری کفالت میں ہیں ان کی آزمائش کرتے رہو، جانچتے رہو۔ کبھی کوئی پیسہ دیا، جاؤ بھائی فلاں سودا لے آؤ، کبھی کہا جی فلاں آدمی کے ساتھ بات چل رہی ہے ان کے ساتھ جا کے بات کرو، کبھی کوئی کام ذمہ لگا کوئی، ان کی جانچ کرتے رہو کہ یہ دھوپ چھاؤں اب پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ نہیں، نفع نقصان کا ان کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اس لیے وابتلوا الیتامی، یتیموں کی آزمائش کرتے رہا کرو، حتیٰ کہ جب پہنچ جائیں اس عمر کو جس عمر میں نکاح ہوتا ہے، بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان آنستم منہم رشدن، اگر محسوس کرو ان میں اب کہ وہ سمجھداری آ گئی ہے تو فادفعوا الیہم اموالہم، پھر دے دیا کرو ان کو مال ان کے، نہ کھا جایا کرو اسرافن و بدارن، ضرورت سے زائد، و بدارن، اور جلدی جلدی، اس خطرے کی بنا پر کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، ان یکبروا، ہے جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ تو بڑے ہونے والے ہیں، چلو ان سے پہلے ہی ہم یہ ختم کر لیں، جب بڑے ہوں گے تو کہیں گے بھائی تم ہی نے کھایا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا۔ اس لیے جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد و بدارن، مبادرت کر کے، پہل پہل کر کے، دوسروں سے پہلے نکلنے کے لیے مبادرت کہتے ہیں کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ ومن کان غنیا، اور جو ہے میاں مال و دولت اور سرمایہ دار ہے، فلیستعفف، تو وہ درگزر کرے، یتیموں کے مال سے خود روٹی نہ کھائے،
ومن کان فقیرا، اور جو فقیر مستحق کو، فلیأکل بالمعروف، تو وہ البتہ کھا سکتا ہے معقول طریقے کے ساتھ۔ ہاں چنانچہ جب تم دے دو نا ان کی طرف ان کے مال، تو گواہ بنا لیا کرو ان پر۔ شیطان کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی کو چوک دے کہ کل کو تمہارے خلاف کو کیس ہی نہ کھڑا کر دیں کہ ہمارے بابے پھتو کا مال اتنا تھا اور ہمیں اتنا ملا ہے، اتنا پیسہ تھا، اتنا روپیہ تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ویسے حقیقت میں تو اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، پانچواں حکم، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑ چکے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑ چکے ہیں والدین اور اقربون، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، بہرحال حصہ مقرر شدہ ہے، نصیباً مفروضہ، حصہ ہر حال مقرر شدہ ہے۔ ہاں تو اب تقسیم کرنے کا سنو، جب تک موجود ہوئے نا وہ تقسیم وراثت کا مسئلہ، اور جب وہ حاضر ہو جائیں نا تقسیم وراثت کے وقت اولو القربا، وہ قریبی رشتہ دار جو وارث تو نہیں، غیر وارث رشتہ دار اور یتیم مسکین، تو اب ان کا حصہ تو وراثت میں کوئی نہیں، تبرؤا فارزقوہم منہ، کچھ نہ کچھ چکھا دیا کرو ان کو اس سے، فارزقوہم منہ، اور وقولوا لہم قولا معروفا، اور اگر دینے کا خیال نہ ہو تو ان کو معروف طریقے سے سمجھا دیا کرو، میاں مال تو بڑا ہے مگر آپ حقیقی وارث نہیں ہیں، ہم وارثوں کی غیر تمہیں دے نہیں سکتے، مہربانی کریں، ناراضگی معاف ہے، ہم آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے منت کرتے ہیں آپ ناراض نہ ہونا، کیونکہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے اور تم حقدار نہیں ہو، جو رشتہ دار وارث حقدار ہیں وہ جب اپنا حصہ لے لیں گے تو اپنی مرضی سے تمہیں وہ کوئی کچھ دے دے تو ٹھیک، بہرحال وقولوا لہم قولا معروفا، یعنی نہ دینے کا جب خیال ہو تو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اب کچھ نہ کچھ دے دینے کی علت کا بیان ہے کہ وہ حقدار تو نہیں بنتے مگر کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا کرو، اس کی اصل علت ہے کہ میاں اب تو آئے ہیں نا وہ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی پنیری، ذریتاً ضعافاً، کمزور قسم کی معصوم بچے، تو جس طرح ان کو اس پر خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میرے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا، تو ایسے ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، تمہیں اتنا ہی خوف کرنا چاہیے ان کے مالوں کا جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، وہ یتیم معصوم بچے رہ گئے ہیں، جس طرح تم پر یہ بڑا آتی موت والی تو تمہیں خوف ہوتا، اسی طرح ان کے لیے بھی یہی صورت ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ وہ بات کریں اللہ سے ڈر کے اور ٹھوس مضبوط بات کریں، کچی پکی باتوں کے ساتھ بہرحال اٹکیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تحقیق وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے لحاظ سے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، ان قریب مل جائیں گے جلانے والی اس جہنم کو۔ چھٹا حکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، مذکر مرد جو ہے وہ مثل دو عورتوں کے اس کا حصہ ہوگا، اگر ہوں گی ساری عورتیں اگر ہوں، ان کننا نساء فوق اثنتین، یہ فوقا صرف تاکید کے لیے آیا ہے، صرف تاکید کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں ہے
کہ 2 اگر ہوں گی تو ان کو حصہ نہیں ملے گا، 2 سے زائد کو ملے گا، یہ فوقا تاکید کے لیے ہے، ورنہ مسئلہ یہ ہے اگر ہوں وہ عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ، پس ان کو 2 تہائیاں ملیں گی پورے ترکے سے، اور اگر ایک ہے بیچاری تو اس کو آدھا ملے گا، اور اس کے مرنے والے کے والدین کو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، مما ترا کا، جو کچھ وہ چھوڑ گیا ہے۔ پر شرط یہ ہے ماں باپ کو 6واں حصہ اس لیے ملے گا اگر ہو اس کے لیے کوئی مذکر یا مؤنث کوئی ایک آدھ بچہ ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر نہ اس کا کوئی بچہ اور وارث ہو رہے ہوں صرف اس کے ماں باپ، تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر 2 یا 2 سے زائد بھائی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد رہ گئے ہیں، تو پھر اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، مگر بعد وصیت ادا کرنے کے یا قرضے کے ادا کرنے کے۔ پہلے وصیت بھی ادا کی جائے گی جو کر کے مرا ہے، اور قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اس کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ہاں وہ تو ہر حال مقدم ہے نا۔ آباؤکم و ابناؤکم، دیکھو یہ تمہارے اپنے باپ ہیں یا بیٹے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ایک وجہ کے لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مگر حدود الہیہ کے خلاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ پھر یہ بھی تو تم جانتے ہو، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ کون ان میں سے تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے، اس لیے فریضۃ من اللہ، فرض اللہ فریضۃ، اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے نا اس کے خلاف نہیں کرنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہوگا اس کا جو چھوڑ مری ہیں بیویاں تمہاریاں، اگر ان کا کوئی بچہ نہیں ہے تو۔ اگر ان کا کوئی ہے بچہ، چاہے لڑکی یا لڑکا، تو پھر تمہیں 4واں حصہ ملے گا اس سے جو چھوڑ چکی ہیں وہ، مگر وصیت بھی پہلے ادا کی جائے گی، اور دینن یا قرضہ ہوگا تو وہ بھی پہلے ادا کر کے بعد میں تمہیں حصہ ملے گا۔ اور اگر تم خود مر گئے ہو تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان عورتوں کو 4واں حصہ ملے گا جو کچھ چھوڑ گئے ہو تم، اگر تمہارے لیے کوئی بچہ نہیں تھا، اور اگر ہے تمہارے لیے کوئی مذکر یا مؤنث تو پھر ان کو 8 ملے گا، مما ترکتم، 8واں حصہ ملے گا جو چھوڑ گئے ہو تم وصیت اور قرضے کے ادا کرنے کے بعد۔ اب آ گیا ہے بیلی کلالہ، جس کا نہ کوئی اوپر سے رشتہ دار نہ کوئی نیچے سے، اوپر نیچے سے کوئی نہیں، دائیں بائیں سے ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر ہو وہ مرد، ایسا مرد جو وارث بنایا جا رہا ہے، یعنی مرنے والا، وہ کون تھا؟ کلالتن، کلالہ مرد ہے، یا ایسی عورت ہے کوئی، او امراتو، یا ایسی عورت ہے جو وارث بنائی جا رہی ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، تو اب ان کا حکم یہ ہے کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان کو 6واں حصہ ملے گا۔ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، یعنی یہ کلالہ مرد یا عورت، عورت ہے یا کلالہ مرد ہے، ان کے ایک سے زائد بہن بھائی ہیں اور جانب والے، ان کانو اکثر من ذالک، تو وہ سارے حصے دار ہوں گے 1/3 میں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، غیر مضار، شرط یہ ہے غیر مضار، یہ غیر مضار حال بعد حال ہے۔
اس حال میں کہ نہ تکلیف دیا جائے، غیر مضارن، وصیتاً پھر حال ہے، اس حال میں حصے مذکورے کیے جائیں، اس حال میں یہ جان کر کے یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یہ بندوں کی وصیت نہیں۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جانتا بھی ہے اور زیادتی کرنے والوں کو جلدی عذاب بھی نہیں دیتا، حوصلے والا بھی۔ محسنین کے لیے بشارتیں، یہ حد ہیں اللہ کی، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اس کو باغات میں جس کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ رہیں گے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اعتقاد کے لحاظ سے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور عمل کے لحاظ سے اس کے حدود کو توڑتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، داخل کرے گا اس کو جہنم میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ 7واں حکم، وہ عورتیں جو آ بیٹھتی ہیں بے حیائی کے کام کو تمہاری اپنی مسلمان عورتوں میں سے، تو پھر گواہ بنا لیا کرو اوپر ان کے 4 گواہ جو منکم، وہ بھی مسلمان ہوں، یہ نہیں کہ منکم تمہارے رشتہ دار ہو نا، وہ منکم اے من مشربکم، تمہارے مشرب کے لوگ ہوں۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو روک رکھو گھروں میں، حتیٰ کہ یتوفاہن الموت، ان کو موت آ کے مکمل طور پہ لے لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ، بہرحال ان کو روک رکھنے کا کام ہے تمہارا۔ واللذان یاتیان، اسی حکم سے تعلق ہے اس کا بھی، وہ دو جو آئیں اس بے حیائی کو تم میں سے، فآذوہما، مرد ہوں اور مرد کے ساتھ بد کرداری کا ارتکاب کرے تو ہم کہہ رہے ہیں آذوہما، ان کو ایذا دو۔ کس قسم کی؟ یہ وقت کے قاضی اور امیر کی مرضی پہ موقوف ہے کہ سخت سے سخت سزا بھی دے سکتا ہے، پانی کے اندر اس کو غرق بھی کر سکتا ہے، ان کو گولی بھی مروا سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے، فَاقْتُلُوا الْآلِيَ وَالسَّافِلَ کے پیش نظر قتل بھی کر سکتا ہے، اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اوپر دیوار بھی گرا سکتا ہے۔ اسی لیے آذوہما، ایذا فرج منہ کا لفظ ہوتا تو وہ تھوڑے پر زیادہ استعمال ہوتا ہے صرف چابک مارنے پر، یہاں آذوہما ذکر کیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سخت ہے، سخت ترین سزا بھی اگر دی جائے تو یہ شخص اس کے مستحق ہیں۔ کیا؟ ہاں، فَاقْتُلُوا الْآلِيَ وَالسَّافِلَ، اوپر والے کو بھی قتل کر دو، نیچے والے کو بھی قتل کر دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، تمہیں بعد میں پتہ چلے تو اعرضوا عنہما، پھر تم اعراض کر لو ان سے، ان اللہ کان توابا رحیما۔ توبہ ان لوگوں پہ ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے اللہ پر جو عمل کم کر بیٹھتے ہیں نا برا مگر بے خبری کی حالت میں، انہیں اس کا تحدید کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی سزا ہوگی۔ بجہالت ان کا معنی یہ نہیں کہ وہ سرے سے اس کو گناہ بھی نہیں جانتے تھے، نہ، بجہالت یعنی وہ جاہل جو تھے، بے خبر تھے، اس حکم کی اہمیت سے جاہل تھے کہ کتنا سخت حکم ہے اس پہ۔
ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیتے ہیں بہت جلدی زمانے میں، وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ توجہ کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما۔ ہے بھائی وہ تو سزا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اس لیے تو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے فقتلوا العالیہ۔ وہ توبے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے علم سے، تمہاری پکڑ سے پہلے اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں تو وہ دوسرے کفر بھی معاف ہوتے ہیں، یہ بھی معاف ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہو پھر بھی ان کو موقع دو کہ میاں توبہ کر لو۔ بے جہالت کا معنی ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے اس بدماشی کا کتنا سخت ہے، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سرے سے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، کیوں؟ گناہ کا تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، البتہ اس گناہ کی پاداش میں جو حکم ہے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پہ سزا کتنی اونچی ملے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے بے پرواہی کی اور نفس کے پیچھے چل کے انہوں نے یہ گناہ کیا۔ ہیں؟ کس کے لیے؟ واہ بھائی واہ، بھائی انہوں نے تو شریعت نافذ کی ہے نا، سٹیٹ ہے ان کا جماعت ہے، سٹیٹ ہے، لاکھوں تک تو ان کی تعداد بن جاتی ہے، نہیں بنتی؟ پھر جماعت تو بن گئی، سٹیٹ بن گیا۔ اب وہ سٹیٹ کے جو افسر ہوں گے، عامل لوگ، ان پہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ تم ایسا کرو، اور جب وہ سٹیٹ والے آدمی خود ہی اس چیز کا ارتکاب کر رہے ہوں تو پھر کرتے تو ہیں نا۔ ہاں، یہ پٹھانوں کی تو ویسے ہی یہ فطرت ہے، کہتے ہیں تم روٹی کے بعد فروٹ نہیں کھاتے ہو، ہم بھی یہ فروٹ کھاتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی سٹیٹ کو حکم ہے، حکومت اسلامی ہو، چاہے وہ 1000 آدمی ہے، 2000 ہے، لاکھ ہے، یعنی ان کا سٹیٹ اپنا ہے۔ آپ اس سٹیٹ کے جو ذمہ دار ہوں گے اس پہ یہ حکم لاگو ہوگا۔ ہاں جی، نہیں ہے توبہ کرنے کی گنجائش ان لوگوں کے لیے جو یعملون السیئات، جو برائی کرتے رہتے ہیں، بالکل کرتے رہتے ہیں، یعملون سے کرتے رہ جاتے ہیں بدکاریاں، استمرار والا معنی، حتیٰ کہ جس وقت پہنچتی ہے ان کے کسی ایک کو موت تو اس وقت کہتے ہیں انی تبت الآن، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ نہ تو ان کی توبہ منظور ہے، وللذین یموتون، اور نہ ان کی ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، 8واں حکم، کتواں حکم؟ 8واں، اے ایمان والو نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن بیٹھو عورتوں کے جبرن، مال کا وارث تو بن سکتا ہے مگر کہیں ایسا ہی نہ سمجھنا کوئی آدمی مر جائے تو اس کی عورت پہ بھی دھڑلے کے ساتھ سوار ہو جاؤ کہ میں وارث ہوں تیرا، جبر کر کے عورتوں پہ قبضہ نہیں کرنا۔ ولا تعذلوہن، اور نہ تنگ کرو ان کو تاکہ لے جاؤ کھینچ کے بعض وہ حصہ حق مہر کا جو دے چکے ہو تم ان کو، خواہ مخواہ کا الزام لگا کے، نشوز ان کے ذمے لگا کے ان کو تنگ نہ کرو، اس بہانے پہ چلو
ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ہم نے حق مہر دیا ہوا تھا، اب یہ جو بدنام کر کے جو یہ نکالیں گے تو کم از کم وہ حق مہر تو آدھا ہمیں واپس مل جائے گا، ایسا مت کرو۔ ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ، ہاں اگر وہ آئیں بے حیائی کے کام کو، کھلم کھلی بے حیائی کریں، وعاشروہن بالمعروف، معقول طریقے سے عورتوں کے ساتھ معاشرہ کیا کرو، نبھایا کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر چلتے چلتے تمہیں کوئی نفرت پیدا ہو گئی ہے اپنی کسی بیوی سے، اگر نہیں پسند کرتے تم ان کو، پس ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کر رہے اللہ بنا دے اس کے اندر تمہارے لیے بہتری، تم سمجھو کہ یہ بری ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں وہ اچھائی ہو۔ تم تو تلاش کرتے رہو کہ چاند کی طرح چمکیلی ہو اور یہ بیچاری شرمیلی ہو، پھر مگر لنگوٹ کی وہ ڈھیلی ہو جو سب سے زیادہ تمہیں اچھی پسند ہے، تو تمہارے لیے سوہان روح نہ بن جائے نا۔ اس لیے شادی مادی اگر ہو جائے، ہو شریف حافظات للغیب، پیٹھ پیچھے تمہارے بستر کی عزت رکھنے والی ہوں، تو پھر ان کو تم اس کے باوجود نہ پسند کرو، تو ہو سکتا ہے جو تمہیں پسند ہے وہ تمہاری رہی کھئی عزت بھی ختم کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تمہارا ارادہ ہو گیا ہے کہ ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسری بیوی کرتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اس حالانکہ دے چکے تھے تم ایک کو بہت ڈھیروں برابر مال، تو لا تأخذوا منہ شیئا، نہ واپس چھیننا اسے کچھ بھی، اتأخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا چھیننا چاہتے ہو اس سے بہتان کے ذریعے اور کھلے گناہ کے ذریعے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لے سکتے ہو اسے حالانکہ افضا بعضکم الی بعض، خلوت میں پہنچ چکا تھا تمہارا ایک دوسرے کو، تم نے اس کا شہد چکھا، اس نے تمہارا شہد چکھا، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور نکاح کے وقت تم نے کتنے بڑے پختہ وعدے کیے تھے کہ ہمیشہ کے لیے میں اس کو رکھنے کے لیے لے رہا ہوں، اگر ہمیشہ کے لیے عہد نہ ہوتا وہ تو متا ہوتا، وہ نکاح بنتا بھی نہ، تو تم نے ایجاب قبول کیا تھا تو ساری زندگی کے لیے کیا تھا، اب کچھ تو حیا کرنا چاہیے۔ کتنے ابتدا بھی دیکھو کہ کتنی منت سماجت کے ساتھ کتنے تم نے کروٹیں بدلی، کتنے جوتن کیے، مگر اب جب تمہارا طبیعت دوسری طرف کرنٹ لگ گیا ہے تو اب تم اپنا پیچھا بھی نہیں سنبھالنے لگے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کتنے پکے وعدے کیے تھے تم نے ایک دوسرے کے ساتھ، اس نے کہا تھا کفیل تو، اور تم نے بھی کیا کہا تھا، بالکل میں نے ٹھوک بجا کے قبول کیا، لوگوں کے سامنے اس وقت گڑا گڑا کر کے کہتے تھے ہم نے قبول کیا، اس وقت تو تمہیں شرم ہی نہیں آتا تھا کہ لوگ سننے والے کیا کہیں گے، مگر تم نے پورا کا پورا ایک ایٹم بمبار مار دیا تھا کہ ہم نے قبول کیا، سارے آدمی 100 تھے تو اسے بھی اس نے سن لیا، 40 تھے تو بھی سن لیا، اور اب کوس کوس کرتے ہو کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے ہم دوسری کرتے ہیں، نہیں۔ حرمت ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، کون سا حکم؟ نامہ، نہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے، الا ما قد سلف، مگر وہی جو پہلے ایام جاہلیت میں یہ گزر چکا ہے، اب نزدیک نہ جانا، کیوں؟ وہ سخت بے حیائی کا کام ہے، ومقتا غضب الہی کا کام ہے، وساء سبیلا، بہت گندا طریقہ ہے۔
حرام کر دی گئی ہیں اوپر تمہارے مائیں تمہاری، بیٹیاں تمہاری، بہنیں تمہاری، پھوپھیاں تمہاری، خالائیں تمہاری، تو بھتیجیاں تمہاری، اور بھانجیاں تمہاری، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ بہنیں جنہوں کے ساتھ مل کے تم نے دودھ پیا ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری ساسیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَاء، اور وہ پالتو لڑکیاں جو تمہاری گود کے اندر پلی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم، ان عورتوں کی گود میں رہی ہیں جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ہاں اگر ان کے ساتھ ابھی دخول نہیں کیا تھا تو بے شک ان کو طلاق دے کے اب ان کے ساتھ چھوکریوں کے ساتھ کر سکتے ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر کوئی گناہ نہیں تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ، اور وہ بیویاں حلال شدہ تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، وہ اگر مر جائیں تب بھی اور زندہ رہیں تب بھی، طلاق دے دے تب بھی ان کی بیویاں تم پہ حلال نہیں ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سکی بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھو، یہ بھی بالکل حرام ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو کچھ جاہلیت کے زمانے میں گزر چکا ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، 10واں حکم بیان ہوگا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، وہ عورتیں جو شادی شدہ آزاد عورتیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہی جو لونڈیاں آزاد ہو گئی ہیں، ہو کر آئی ہیں قید ہو کے، وہ ہوں اگر ان سے نکاح کر سکتے ہو، کتاب اللہ، حرمت کا مفعول مطلق ہے، کتاب اللہ، حرمت کتاب اللہ، اے کاتب کتاب اللہ، حرام کر دی گئی ہیں، کیوں؟ یہ لکھت ہے اللہ کی، علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، بشرطے کہ تلاش کرو تم اپنے حق مہر کے بدلے، دوسری شرط محسنین، اس حال میں کہ تم ہمیشہ کے لیے شادی کرنے کی نیت کرنے والے ہو، غیر مسافین، متے کی سٹ شیوں کی طرح نہ بستی نکالنے والے ہو، صرف مستی نکالنا مقصود نہ ہو، محسنین شادی کرنا مقصود ہو، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ قانون پس وہ قانون کہ نفع اٹھانا چاہو تم بہی، اس قانون کے ذریعے، منہن ان عورتوں سے، وہ کون سا قانون ہے؟ آتوہن اجورہن فریضہ، دے دو ان کو مزدوری ان کی، کیونکہ یہ فرض ہے اللہ نے کر دیا، نہیں حرج تو اوپر تمہارے بیچ اس کے کہ راجی باجی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد، مقرر تو کیا تم نے اور حق مہر، مگر میاں بیوی کی آپس میں خسر پھسر کے بعد راجی باجی ہو گیا معاملہ، تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، ان اللہ کان علیما حکیما، ومن لم یستطع منکم، اور جو نہیں طاقت رکھتا تم میں، طولا فضلا وسعتا، وسعت کی طاقت نہیں رکھتا، کیا کہ نکاح کر سکے آزاد عورتوں کے ساتھ، یہاں محسنات کا معنی آزاد عورتیں، محسنات کا معنی مسلمات عورتیں، محسنات کا معنی شادی شدہ مزوجات عورتیں، محسنات کا معنی آزاد عورتیں، سارے معنی اپنے اپنے مقام پہ معنی ہوتا ہے،
المحصنات المؤمنات، آزاد عورتیں جو مومن ہیں، تم خطرہ ہے تمہیں کہ اس کی حیثیت کے مطابق میں خرچہ نہیں کر سکوں گا، لہذا اگر خطرہ پڑ جائے تو پھر مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم، تو پھر ان نوجوان مومن عورتیں جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو، من فتیاتکم المؤمنات، وہ لونڈیاں جو مسلمان ہو گئی ہیں، ایماندار بھی ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ ایماندار ہوں گی یا تم ان سے زیادہ بے ایمان ہو گئی۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض کے جوڑ کا ہے، کیوں؟ ایمان والا صلہ جو ہے یہ جوڑ پیدا کر دیتا ہے۔ فن کے ہن، اب نکاح کر سکتے ہو ان ایماندار لونڈیوں نوجوانوں کے ساتھ، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دے دیا کرو ان کو وہ حق مہر ان کے اچھے طریقے کے ساتھ، محصنات، اس حال میں وہ بھی ہوں کہ شادی کرنے والی ہوں، نہ مستی نکالنے والی ہوں، اور نہ کوئی لکے چھپے اندرونی یار بنانے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، بغیر گواہوں کے، بغیر شرائط کے نکاح کے لکے چھپے خفیہ تن بخشی کر لیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بازدی من دیگرم تو دیگری، تو میری اور میں تیرا، تو میری تن بخشی مجھے کر، میں تجھے کرتا ہوں، اندر اندر سے یہ متے کی طرح یہ ساری کارروائی نہ کریں، ورنہ ذالکا فیضا اوسن، پس جب شادی شدہ ہو جائیں، اوسن، جب شادی شدہ ہو جائیں، پس پھر آئیں اگر بے حیائی کا کام کریں تو اوپر اس کے 50 کوڑا لگایا جائے گا، نصف ما علی المحصنات من العذاب، آزاد عورت اگر شادی کے بعد کرتی تو 100 کوڑا تھا ہے، اور اس کو اس کا نصف ملے گا، حق مہر بھی آدھا اور سزا بھی نصف ملے گی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ نکاح لونڈیوں کا ہم نے اسی لیے اجازت دی تھی اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے، کس سے؟ العنتا، مشقت میں پڑنے سے، تم میں سے، اگر صبر کرو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کانز کا ایک جگہ امتحان لے رہے تھے ہم، ایک مدرسے میں گیا نا امتحان لینے، انہوں نے کہا بھائی بچوں کا امتحان لو، تو کنز الدقائق نکالی نا، میں نے پوچھا بھائی شادی جو ہے، شادی تم نے پڑھا ہے، وہ اتفاقی کنز کی وہی باس نکل آئی، شادی کرنا فرض کس وقت ہوتا ہے اور واجب کس وقت ہوتا ہے اور مسنون کس وقت ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا جی امام تقان کے نزدیک تو واجب ہے، امام تقان، اس نے سمجھا تقان کسی امام کا نام ہے، وہ تو ہے اندت توقان واجبن، کنز کی عبارت ہے جب حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو، توقان کہتے ہیں حرام میں پڑنے کے خطرہ کو، جب حرام کا ارتکاب کرنے کا خطرہ ہو تو اس وقت شادی کرنا، وہ کہنے لگا امام توقان کے نزدیک کیا ہے؟ بالکل واجب۔ پڑھنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں نا، ہاں بھائی کتنا پڑھے ہو؟ جی
بڑی بڑی کتابیں میں پڑھ تو چکا ہوں بفضل اللہ بحمد اللہ. اور ہدایہ پڑھا ہے جی نہیں کچھ نیچے. کنز پڑھی ہے نہیں تھوڑا سا نیچے. قدوری پڑھی ہے نہیں تھوڑا سا نیچے. کنجر کہاں تک جائے گا کون نیچے. اور پگڑ باندھا ہوا ہے, اینک لگی ہوئی, کھونڈی ہاتھ میں, ستھن سلوار پہنی ہوئی, چٹک بٹک چل رہا ہے. پیچھے سے چوتڑ باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھاگتا چلا جائے. کون؟ علامہ صاحب آ رہے ہیں, شیخ الحدیث آ رہے ہیں. تو وہ دربار صلاح الدین ایک ہے, دربار صلاح الدین میں وہاں پڑھا کرتا تھا. بجار والا ایک مدرسہ ہے. یہ وہ موقع جب میں گھر سے مفرور ہو کے گمنامی کی حالت میں بھاگ کے گیا. بہرحال استاد پڑھا رہے تھے. استاد رحمت اللہ علیہ وہ اتنے بڈھے ہو چکے تھے, 145 سال کی عمر اس وقت تھی ان کی. اچھا یہ جو ہے نا ابرو یہ گر جاتے تھے ان کے اوپر, اس لیے نظر نہیں کچھ آتا تھا. وہ پگڑی کھینچ کے نا اوپر کو کھینچ کے باندھتے تھے. خود کہتے تھے کہ 75 سال ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے, اور فنون کی کتابیں بالکل ازبر یاد تھی, زبان یاد تھی. 28 سبق میں پڑھا کرتا تھا ان سے. ایک دن میں 28 سبق. ہوتا اس طرح تھا کہ میں عبارت پڑھتا, جہاں سے غلطی ہوتی تو وہ بتا دیتے, ورنہ وہی عبارت کافی ہو جاتی. 6 سبق پڑھایا کرتا تھا اور 28 سبق پڑھتا تھا. بہرحال وہ داستان لمبی چوڑی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دن استاد بیٹھے تھے پڑھا رہے, ایک چٹا سفید پگڑ والا, چہرہ بھی چٹا, لباس بھی چٹا, دھمک دھمک کے چل کے آ رہا. جو ہی نزدیک آیا استاد فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. نظیر ان کی بڑی صاف ستھری تھی, حالانکہ عمر کافی. یہ تو کوئی بڑا علماء کا گورنر آ رہا ہے, تم پیچھے ہٹ جاؤ. وہ آ گیا جناب. آتے ہی نا واقعی وہ اتنا دھڑلے کا آدمی تھا, کانہم خشب مسندہ, ملو وہ تو پورا چھتیر چل کے آ رہا ہے. آ گیا تو حضرت صاحب نے, استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے, انہوں نے فوری طور پہ نا اپنے ہاتھوں پہ زور دے کے ادھر کھسک کے ہو گئے, اور جگہ اس کے لیے وہ گدیلا جو بچھایا ہوا تھا وہ اس کے لیے بیٹھو دیا. ہم بھی پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھے. 17 ساتھی تھے اور شمس بازگاہ حجت سادسہ پڑھ رہے تھے, جس کو مصنع بھی تقریر بھی کہتے ہیں. بہرحال وہ چپ کے بیٹھ کے ہم بھی اس طرح دیکھتے تھے. اور استاد بالکل اس کا وجود ہی کنجر کا ایسا تھا, شکل شباب چہرہ بورا. بہرحال بڑی دیر استاد پوچھتے ہیں حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یوسف. کیا کہنے لگا؟ یوسف. حضرت صاحب استاد اور اللہ ہمیں کہنے لگے آؤ یہ تو یوسف ہے الو کا پتہ. وہ ہکا بکا ہے رات. استاد نے کہا نکل جائیے یار, ہمارا وقت بھی برباد کیا, ہمیں مرحوم بھی کیا, ہراساں بھی کیا. یوسف دیکھنے میں لٹھے اور علم میں پٹھے. اتنا غصہ آیا, حالانکہ بوڑھے آدمی تھے بیچارے, اتنی پاؤں کی ٹھوکر ایسی لگی, ادھر کیا ساتھ نکل جاؤ یار. کہا ٹھیک. توبہ. استغفر اللہ. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم
ارادہ کرتا ہے اللہ تاکہ بیان کرے تمہارے لیے کھول کھول کے اور رہنمائی کرے تمہیں ان طریقوں کی سنن ان طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور مہربانی اور شفقت کرے تم پہ، واللہ علیم حکیم، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پہ توجہ خاص رکھے۔ اور وہ لوگ جو شہوتی لوگ ہیں، شہوتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان تمیل میلن عظیما، تم پھر جاؤ حق کے راستے سے، پھر جانا بہت بڑا۔ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ ہلکا پن ہولا گاری کرے تم میں سے، خفیف خفیف قسم کے قانون نازل کرے۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ انسان بہت کمزور بناوٹ پہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او ایماندارو، کتواں امر؟ 11واں، او ایماندارو، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، دھوکہ فراد خیانت کے ساتھ اپنے آدمیوں کا مال یوں نہ کھاؤ، الا، ہاں اس طرح کھا سکتے ہو تجارت کے ذریعے اور راجی باجی کے ذریعے۔ تجارتاً ان تراضٍ منکم، تمہارے آپس میں راضی بازی ہو کے تجارت کا سلسلہ ہو تو پھر البتہ ہر آدمی سودا آخر کرتا ہی اسی نفع کے لیے کرتا ہے، اٹھاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنے بندوں کو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کرے گا بندہ زیادتی کے ذریعے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، ہم نے تو منع کر دیا ہے، مگر جو آدمی جان بوجھ کر حد سے زیادہ، وَظُلْمًا، اور ناحق کرے کسی کے ساتھ ایسا کام، تو ذرا تھوڑا ٹھہر جائے، نُصْلِیہ نارا، اس کو داخل کریں گے ہم جہنم کی آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اس کو آگ میں داخل کرنا یہی بڑا آسان ہے۔ ہاں اگر بچ کے رہو بڑے بڑے ان گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہٹا دیں گے تم سے وہ چھوٹے موٹے گناہ، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، داخل کریں گے تم کو ایسی جگہ پہ جو جگہ بڑی عزت والی ہوگی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، 12واں حکم، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، نہ تمنا رکھا کرو اس چیز کی جو بزرگی دی ہے اللہ نے اس چیز کے ذریعے بعض تمہارے کو بعض پر، اس کی تمنا حسد کے طور پہ نہ رکھا کرو۔ ہاں ویسے تمنا رکھ سکتے ہو کہ اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے، یہ تو کر سکتے ہو، صرف حسد کی بنا پہ اور دنیاوی تفوق حاصل کرنے کے ارادے پر یہ تمنا نہ رکھا کرو کہ اس کو کیوں اتنا مل گیا ہے، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے اپنا حصہ ہے، جو کچھ کمائیں گے وہ نیکیاں، عورتوں کے لیے اپنا حصہ ہے، جو کچھ کمائیں گی وہ نیکیاں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مانگا کرو، منہ مانگا کرو اللہ سے اس کا فضل، ان اللہ بكل شيء علیم، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک جماعت کے لیے ہم نے بنا دیے ہیں وارث اس سے جو چھوڑ جاتے ہیں والدین یا قریبی رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، اور ان کے اندر بھی جن کے اندر قسمی پکی ہو چکی ہوتی ہے تمہاری کہ ہم ایک دوسرے سے میاں دیت دیں گے اور ہم ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، بھائی چارہ کر لیتے ہو، فآتوہم نصیبہم،
پھر ایسے لوگ بھی اگر آ جائیں تقسیم کے وقت اصل وارث تو نہیں ہیں، مگر ان کو کیا کیا کرو، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو ان کا حصہ۔ کون سا حصہ؟ وہ بھائی چارے والے وعدے کا حصہ۔ یہ نہیں کہ وہ حقیقی وارث ہیں، حقیقی وارث تو دوسرے ہیں، مگر وہ جو بھائی چارہ اور مواخات کر کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ دیں گے، اس وعدے کے مطابق تم ان کو حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کیونکہ اللہ کریم ہر چیز پہ حاضر موجود ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، 13واں حکم، مرد جو ہیں یہ قوامون علی النساء، حکومت کرنے والے ہیں عورتوں پر، بسبب اس کے کہ بزرگی دی ہے اللہ نے مردوں کو اوپر عورتوں کے، بعضهم علی بعض ہے۔ اور دوسری علت کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، حق مہر بھی وہ ادا کرتے ہیں، اور معاملات زن شوئی جو ہے وہ بھی وہی ادا کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، اور ان مردوں کے بعد عورتیں ہیں فا پس والے، عورتیں جو ہیں نیکوکار فرما بردار، حفاظت کرنے والی پیٹھ پیچھے اپنے خامدوں کے بستروں کی، بما حافظ اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ نے ان کو حفاظت دی ہے۔ واللاتی تخافون، وہ عورتیں جو ڈرتے ہو تم ان کی شرارت سے تو ان کو سمجھاتے رہ جایا کرو، اور کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو ان کو بستروں میں، ان کے پاس تم نہ جاؤ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر اس سے بھی وہ نہ سمجھیں تو کچھ پٹوکیاں لگا دیا کرو ان کو۔ فَاضْرِبُوهُنَّ، یوں ہی ڈانگ اٹھا کے ان کا سر نہ پھاڑ دینا، بس یوں ہی تھوڑے دو چار دھکے مکے کر لیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، یعنی ایسا چابک مارو جس کا آواز زیادہ ہو اور زخم تھوڑا ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، آنکھیں بڑی بڑی نکالو نہ، جس طرح قاتل کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور منہ بھی اپنا بگاڑ لو اور یوں کر کے جاؤ تاکہ وہ سمجھے مجھے کھا جائے گا، یعنی صرف زہری طور پہ مار کا نمونہ ہو، ویسے یہ نہیں کہ اس کا لٹریشن اتنا کرو، پھر حیا نہیں آئے گا جب اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ پیو گے یا ملو جلو گے، اس وقت پھر شمساری آئے گی۔ ساتھی ایک دفعہ پڑھتا ہمارے ساتھ، وہ اپنا حال سنا رہا تھا، ابراہیم اس کا نام تھا، تو بڑا ڈھنگ آدمی تھا، ڈھنگ جس طرح دیو نہیں ہوتے، دیو، بڑی لاش اور ڈیٹ ڈول قد و قامت۔ میں نے کہا کوئی حال سنا، عالم بھی تھا، اس نے کہا یار آگے پھر بتانا نہیں۔ اس لیے میں نے بڑا مارا اپنی بیوی کو کسی وجہ سے، کہ میں اس کو کہتا تھا بھائی یہ جو کھڑا ہے نا، اور جس پہ گھڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، گھڑونجی بھی کہتے ہیں کھڑا، میں اس کو کہتا تھا بھائی تو اسی کھڑا پہ چڑھ تاکہ تمہیں ملو۔ مگر اسے میرا کہنا نہ مانا تو میں نے اس کو خوب کوٹا، بڑی مجائی کی، تچھائی کر 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 کے اس کو لہو لہان کیا۔ خیر بعد میں پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے ساتھ بولنا شروع کیا، مگر اس وقت جب میں خود تنگ ہوں، میں نے جب میں اس کے پاس گیا نا تو مجھے خیال آیا کہ کس کس جگہ پہ میں نے مارا تھا، اسی جگہ کو میں نے چوس رہا، حتیٰ کہ نیچے، یعنی اتنی رام دلی آئی نا، پھر رقت قلبی آئے ہے، میں نے تمہیں مارا تھا، کہاں مارا۔ میں نے اسے کہا اللہ نہ تھا تیرے منہ پہ، اب جہاں جہاں مارا تھا نا، کوئی چیز ماری تھی، کوئی سوٹی یا کوئی تھاپی یا کوئی لت، اسی کو چوبتا تھا۔
اب بات تو یہ تھی نا کہ تم اتنا ہی نہ مارو نا کہ بعد میں تمہیں پھر وہی جگہ چوبنی پڑے. اسوہن نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، ان کو چھوڑ دیا کرو کبھی کبھی بستروں میں، وہ پڑی رہے اکیلی، اور بے شک دیکھتی نہ تم ادھر خیال نہ کیا کرو. اور اگر یہ ہنر بھی کامیاب نہ ہو تو وضربون، پھر کوئی تھوڑا سا لٹریشن بھی کر دو. فإن اطاعنکم، اگر تمہاری بات مان جائیں تو پھر نہ تلاش کرو اوپر ان کے چڑھائی کا کوئی راستہ. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تحقیق اللہ بہت بلند ذات اور بلند صفات والا ہے. 14واں حکم، اگر تم ڈرتے ہو، اب یہ حکام کے لیے حکم ہے، اگر تم ڈرتے ہو کہ مخالفت ہو جائے گی ان میاں بیوی کے درمیان، او حکام لوگو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو پھر چن لو ایک فیصل مرد کی قبیلے سے اور دوسرا فیصل عورت کے قبیلے سے. اِن یریدا اصلاحا، یہ حکم اس وقت ہے جب دو حکم جو ہیں ان کا ارادہ بھی ہو کہ ان کے درمیان اصلاح کرائیں گے، تو یوفق اللہ بینہما، انشاءاللہ اللہ ضرور توفیق دے گا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان. ان اللہ کان علیما حکیم. البتہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تمہیں عورتوں کے احکام اور ورثے کے احکام وغیرہ وغیرہ سب کچھ پھر جماعی صورت اجتماعی صورت یہ ساریاں بیان کر رہے ہیں، کہیں اسی کو ہی نہ مقصود سمجھ لینا کہ بس یہی مقصد تھا جو اللہ نے بتا دیا. نہیں، اصل کام یہ ہے وعبد اللہ، اسی کے لیے ہم دوسرے قانون بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ مطمئن ہو کہ نظم و نسق کے ساتھ اللہ اکیلے کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، وبالوالدین احسان کرو، اور قریبیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں، جار ذل قربا وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار ہے، والجار الجنوب وہ پڑوسی جو غیر رشتہ دار ہے، صرف پہلو کا ساتھی ہے، والصاحب بالجنب اور وہ ساتھی جو صرف وہ پہلو والا جو تمہارا صرف دوست ہے، وابن السبیل اور مسافر آدمی، وما ملکت ایمانکم اور وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ جو ہے ان کے مالک کو یعنی لونڈیاں وغیرہ. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ نہیں پسند کرتا ان کو جو ہوتے ہیں مغرور قسم لوگ، فخورا شیخی باز. الذین یبخلون ویأمرون الناس، انصاف کرو، ظلم نہ کرو، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، ادھر چھپا کے رکھتے ہیں اس مال کو جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. تو پھر وہ لوگ کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ظالم ہیں اور کافر ہیں. تیار کر رکھا ہے اپنے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا. اور ان لوگوں سے بھی اللہ محبت نہیں رکھتا، والذین، اور ان لوگوں سے بھی اللہ محبت نہیں رکھتا جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھاوا بنانے کے لیے لوگوں کا. ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں مانتے اللہ کو نہ دن قیامت کے. ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور ایسے لوگوں کا ساتھی تو شیطان ہوتا ہے، اور جو ہو شیطان اس کا دوست، فساء قرینا، بہت گندی سنگت ہے اس بندے کی. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ، ہائے ہائے کیا ہو جاتا، کیا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ان لوگوں پر. ماذا علیہم، وہ امور نظمیہ بھی بیان ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. ماذا علیہم، کیا پہاڑ ٹوٹ جاتا، علیہم اوپر ان کے، اگر ایمان لے آتے اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے ساتھ اور خرچ کرتے جو کچھ رزق دیا ان کو اللہ نے. وکان اللہ بہم علیما، اللہ کی تو شان یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے، تاکہ اللہ نہیں زیادتی کرتا وزن ایک ذرے کے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہوگی ذرے کے برابر کوئی نیکی، یضاعفھا
دوہرا کر کے لائے گا اللہ اس کو، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے زیادہ مزدوری بھی اللہ کریم دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر اس وقت ان پر کیا بنے گی؟ اذا جئنا، جب لائیں گے ہم ہر جماعت سے ایک گواہی دینے والے، اس امت کے نبی کو حاضر عدالت کریں گے۔ فکیفا، کیا کریں گے وہ، کیا بنے گی ان پر مصیبت جس وقت لائیں گے ہم ہر امت سے، ہر جماعت سے، بشہیدن، ان پر گواہی دینے والا ان کا نبی، بشہیدن، حاضر عدالت کریں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور لائیں گے آپ کو اس سلسلہ میں، لائیں گے آپ کو علی ہؤلاء، ان کے مقابلے میں جو آپ کے دور میں موجود ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کو گواہ لائیں گے، علی ضرر کے لیے، مقابلے کے لیے آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے۔ اس دن چاہے گے کافر لوگ اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے رسول کی، کیا چاہیں گے؟ کاش کہ برابر ہو جائے ان پہ زمین، یعنی مر جائیں، مر جائیں اور زمین میں دفن ہو جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، امر مسل نماز، او ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم شراب کی مستی میں ہو، حتیٰ کہ جان لو تم جو کیا کہہ رہے ہو اپنی زبان سے، جب تمہیں اپنی کہی ہوئی بات کا بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اتنے مست ہو تو پھر کوئی اجازت نہیں نماز پڑھنے کی۔ میرے ساتھ باتیں کرنا ہوتی ہیں تو ہوش و حواس کے ساتھ۔ ولا جنبن، اور نہ جنبی حالت میں کیا کرو، الا عابری سبیل، ہاں مگر حالت سفر میں عبور کرنے والے ہو وہ راستے کی۔ حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ پھر تم غسل کر لو، پھر نماز پڑھنی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر ہو وہ تم مریض، یا ہو اوپر حالت سفر کے، یا آیا ہے تمہارا کوئی ایک تم میں سے وہ تقاضۂ حاجت کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہے اپنی عورتوں کو، پھر نہیں پایا تم نے پانی کو، تو پھر کیا کرو؟ تیمم کی نیت کرو، نیت کر لو سعیدن، تیمم کی پاک مٹی کے ساتھ، چنانچہ مل لو اپنے ہاتھ مٹی والوں کو اپنے منہوں پر اور اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، کیوں؟ اللہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور گناہوں اور غلطیوں کو دبا دینے والا بھی۔ شکوہ اور زجر کہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تو انہیں طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کچھ نہ کچھ کتاب کا، وہ سور تو یشترون الضلالۃ، وہ خرید کرتے ہیں اسی کتاب والے حصے کے بدلے وہ گمراہی کو، اور ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے پلیت دشمنوں کو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ کریم دوستی کے لحاظ سے، سرپرستی کے لحاظ سے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا،
اوتو نصیب من الکتاب کون ہے؟ یہ یعنی ان لوگوں سے ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں اللہ کے کلمات کی ان کی جگہوں سے، کوئی کلمہ آگے والا پیچھے کر دیا، پیچھے والا آگے کر دیا، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم مانیں گے بھی ایک ہی نہ۔ پھر الٹا کہ میرے پیغمبر تم کو وہ کہتے ہیں وَاسْمَعْ، سن ہماری بات، غیر مسمعن، شالا کبھی نہ سننے والا ہوئے تو، الٹا یہ بکواس کرتے ہیں، وَرَائِنَا، اور مروڑی دیتے ہیں اپنی زبانوں کو، رائینا کر کے بلاتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر تان بازی کرتے ہیں، اور اگر وہ کہہ دیتے ہم نے سن لیا اور اطعنا، ہم نے بات مان لی، واسمع، توجہ فرماؤ اللہ کے پیغمبر جی، وانظرنا، شفقت فرماؤ، اگر یوں وہ کہہ دیتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، وَأَقْوَمْ، ان کے ایمان کے لیے بھی مضبوط ہوتا، لیکن انہوں نے یوں نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ لعنتی ہیں، لیکن لعنہم اللہ، لعنت کیوں کیا ہم نے؟ بے کفرہم، بوجہ اناد ان کے، اب نہیں مانتے الا قلیلا، پس نہیں مانیں گے مگر بہت ہی کم مقدار میں۔